بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیاء کرام، صفاتی سے اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں آج ہم رحمت البرونیسیہ کی سوانح حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ رحمت البرونیسیہ 26 اکتوبر 1900 کو مغربی سماٹرا کے پہاڑی علاقوں میں واقع شہر پادانگ پنجنگ میں پیدا ہوئی۔ وہ اس وقت ڈچ انڈونیشیا کا حصہ تھا۔ اس کا تعلق ایک غیر مذہبی خاندان سے تھا جس نے اسلامی اقتدار اور تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کے والد شیخ محمد یونس ایک قابل احترام اسلامی اسکالر تھے اور ان کی پرورش اسلامی تعلیم اور سماجی ذمہ داری کی روایت میں ہوئی۔ اسلامی تعلیمات کے اس ابتدائی نمائش اور مذہبی تعلیم پر ان کے والد کے مضبوط زور نے رحمہ کو تحریک دی کہ وہ اپنی زندگی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے وقف کر دے، خاص طور پر مسلم خواتین کے لیے اس وقت جب خواتین کی تعلیم تک رسائی محدود تھی۔ تو دوستو، کم عمری میں سے رحمہ نے غیر معمولی نہایت اور ذہانت اور مروجہ سماجی اصولوں کو چیلنج کرنے کے لیے مضبوط ارادے کے مظاہر کیا۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد کی سرپرستی میں حاصل کی اور بعد میں اسلامی علوم اور عربی میں تعلیم حاصل کی۔ معاشرے میں خواتین کے کردار پر عائد پابندیوں سے مطمئن نہ ہو کر اس نے 1923 میں انڈونیشیا میں لڑکیوں کے لیے پہلے اسلامی اسکول جو کہ اس کا بنیاد رکھ کر ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ یہ ایک انقلابی ادارہ تھا جس نے نہ صرف خواتین کی رسمی تعلیم پر توجہ مرکوز کی بلکہ اسلامی اور جدید دونوں مضامین کی مربوط کرنے کے لیے بھی اپنی قیادت میں اس نے مسلم خواتین کے لیے ترقی اور بااختیار بنانے کی علامت بنائی، جس نے کئی دہائیوں کے دوران کئی خواتین اسکالر، ماہرین تعلیم اور کمیونٹی لیڈرز پیدا کیے۔ رحمہ البرونیسیہ نہ صرف ایک ماہر تعلیم بلکہ ایک ممتاز کارکن اور سیاسی شخصیت بھی تھی۔ انڈونیشیا میں جاپانی قبضے 1942-1945 کے دوران اس نے سماجی کام اور تعلیم میں ایک فعال کردار ادا کیا، یہاں تک کہ خواتین کا نیم فوجی گروپ بھی قائم کیا۔ انڈونیشیا کی آزادی کے بعد رحمہ نے قومی تعمیر میں اپنی کوشش جاری رکھی۔ 1955 میں وہ انڈونیشیا کی پارلیمنٹ دیوان پرواقلان راکیت اور بعد میں آئین ساز اسمبلی کی رکن مقرر ہوئی۔ ان کی سیاسی شمولیت، اسلامی اقتدار، قومی اتحاد اور سب سے بڑھ کر تعلیم اور سماجی شراکت میں خواتین کے حقوق کی وکالت پر مرکوز تھی۔ بین الاقوامی سطح پر رحمہ نے اسلامی تعلیم میں ایک سرکردہ شخصیت کے طور پر پہچان حاصل کی۔ 1955 میں انہیں الازہر یونیورسٹی نے مصر مدعو کیا، جہاں انہیں ان کے اہم کام کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ وہ مصر سے باہر کی پہلی خاتون بن گئی جنہیں دنیا کی سب سے باوقار اسلامی اداروں میں سے ایک الازہر میں خطاب کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ الازہر کے عظیم الشان امام نے اس وقت ان کے تعاون کی تعریف کی اور ان کی تعلیمی ماڈل کی قدر کی تسلیم کیا۔ یہ ایک اہم کامیابی تھی جس نے ایک اسلامی اسکالر اور معلم کے طور پر ان کی علمی اثر و رسوخ کو اجاگر کیا۔ رحمہ البرونیسیہ 26 فروری 1969 کو اپنے آبائی شہر پادانگ پنجانگ مغربی سماٹرا میں 68 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ ان کی وفات پر انڈونیشیا اور وسیع تر اسلامی دنیا میں خاص طور پر خواتین کے حقوق کے کارکنوں اور ماہرین تعلیم میں گہرے شوق کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے اپنے تعلیمی مدارے کی تحریروں ان گنت طالب علموں کے ذریعے ایک طاقتور وراثت چھوڑی ہے، جنہوں نے ایمان پر مبنی تعلیم کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اپنے مشن کو جاری رکھا۔
ان کے مزار اور قبر پاتانگ پنجاب میں واقع ہے۔ دبینا پٹری کے کمپلیکس کے اندر جس اسکول کی اس نے بنیاد رکھی تھی، اس کے یا بعد سے اسکول کا احاطہ ایک تاریخی اہمیت کا مقام بن گیا۔ یہاں انڈونیشیا اور بیرون ملک سے اسکالرز، ماہرین تعلیم اور اس کے کام کے مداح آتے ہیں۔ ان کے مقبرے اور اس کے آس پاس کی جگہ کی تحفظ کا انتظام ابتدائی طور پر ان کے خاندان، طلباء اور بعد میں مقامی حکام نے کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا کی حکومت اور تعلیمی اداروں نے اس کے تعمیر کی اہمیت کو تسلیم کیا، جس کے نتیجے میں اس کی آرام گاہ کی رسمی حفاظت اور یاد منائی گئی۔ یہ جگہ، یہ سائٹ نہ صرف رمن البونیسیا کی انفرادی کامیابیوں کی یادگار کے طور پر کہاں کھڑی ہے، بلکہ جنوبی مشرقی ایشیا میں مسلم خواتین کی تعلیم اور بااختیار بنانے کے لیے وسیع جدوجہد کی بھی یادگار ہے۔ اپنی انتھک محنت کے ذریعے رحمہ البونیسیا اسلامی دنیا میں نسلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہیں کہ تعلیم، ایمان اور عزم معاشرے کے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم اسی وقت آصفہ بانو قریشی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔